بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں کئی ایسی پر اسرار شخصیات ہیں جو وحدت الوجود جیسی خطرناک بیماری کا پرچار تک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعلان سنیے، ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، عقیدہ ابن عربی کا ہے، وہی عقیدہ حقیقت ماہیت وجود کے بارے میں میرا ہے۔ وحی کو لے لو، وحی کو، کتاب و سنت کی باتوں کو عقل کے آگے رکھو، کیونکہ عقل اتنی نہیں دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کی تمام باتوں کو آپ ایکسپٹ کریں۔ دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہے، غیر اللہ سے واسطے اور وسیلے جوڑتا رہے، درباروں میں گھومتا رہے۔ مجھے آخر بھائی کا بیان کیا وہ واقعہ کے اندر جب اس دفعہ واپس آئے تو وہاں کچھ لوگوں سے جو راہ توحید کے راہی بنے انٹرویو کیا۔ اس میں ایک ساتھی کہتا ہے میں سڑک کے کنارے کھڑا، ایک اندھا بھی وہاں پر کھڑا ہوا، میں نے کہا میں بھی سڑک کراس کر رہا ہوں، کیوں نہ اس اندھے کو بھی میں سڑک کراس کروا دوں۔ میں اس کی انگلی پکڑ کے روڈ کے اس طرف لے جاتا ہوں، جب وہاں پر پہنچتا ہوں وہ نابینا میرے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، جو آنکھوں کا نابینا اور دل کا بینا تھا، اسے کہتا ہے کہ اے بھائی تو نے میری بڑی مدد کی، تو نے مجھے صحیح راستہ دکھایا، اب میرا یہ حق بنتا ہے میں بھی تجھے ایک صحیح راستہ دکھاؤں۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے میں سڑک پر کتنی دیر لگی ہوگی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث اس لیے ہو گیا کہ اس اندھے نے اتنی دیر میں مجھے دعوت دے دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل جد دعوت سینٹر حی السلامہ اور دعوت سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ فارمیٹ کے مطابق فضیلت شیخ یاسر جابری کی تقریر کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے قبل کہ فضیلت شیخ یاسر جابری تشریف لائیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ یاسر جابری آج چونکہ ہمارے درمیان ایسے عناوین لے کر تشریف لاتے ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب انداز کے ہوتے ہیں۔ خوابوں کی حقیقت، اسلام کو کیسے سمجھیں، منہج سلف صالحین، اس طرح کے عناوین گزشتہ دنوں میں جب میں ہندوستان میں تھا تو آپ یقین کیجئے کہ اس قدر پسند کیے جا رہے ہیں کہ ہر ملنے والا، ہر گفتگو کرنے والا یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے عناوین ان تک پہنچتے رہیں۔ آج کا عنوان چونکہ ہر آدمی اپنے تئیں ایک عاقل یا اپنی عقل پر اتنا انحصار کرتا ہے یا اپنے آپ کو فہم و فراست کے اس مرکز اور اس مقام پر فائز سمجھتا ہے کہ شاید ہی اس جیسا آدمی اس دنیا میں دوسرا بستا ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں فضیلت شیخ یاسر جابری سے کہ عقل اور فہم و فراست کا صحیح استعمال کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ فلیتفضل فضیلت شیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. روى الإمام أبو داود رحمه الله في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى من أعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على أعلاه. الحديث أو كما ورد في السنن. قال أهل العلم: تقديم النقل على العقل هو منهج السلف الصالح رحمه الله، وتقديم العقل على النقل هو منهج أهل الباطل. انتهى كلامهم رحمه الله. ذمہ داران پروگرام فضیلۃ الشیخ جواد عمر حفظہ اللہ اور فضیلۃ الشیخ مختار جامعی حفظہ اللہ و دیگر سامعین، برادران اسلام، معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی بھائی عاقل نے آپ حضرات کی خدمت میں میری موضوع کی طرف اشارہ کیا، آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے جس موضوع پر میں لب کشائی کروں گا وہ ہے عقل اسلام کی ترازو میں. عقل اسلام کی ترازو میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور جس نے ہم کو علم دیا اور عمل کی توفیق عطا فرمائی، اس کی جتنی بڑائی کی جائے، جتنی خوبیاں تعریفیں اس کی بیان کی جائیں کم ہی ہوں گی، اس لیے کہ اس کی ہم پر نعمتیں لا تعداد، اس کی ہم پر نعمتیں بے حساب اور بے انتہا ہے. اتنی زیادہ اس کی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. خود اس نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالی جس کی عظیم شان ہے، وہ اپنی ذات میں منفرد، اپنے صفات میں تنہا، اور اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں ہیں. جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کیوں ایسے کیا. لوگوں سے حساب لیا جائے گا. سبحان اللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یش لم یکن. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، بالخصوص جمعہ کے آج یہ اس دن میں کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جمعہ کے دن اور رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد اور صلاۃ بر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد برادران اسلام، علماء کرام مختلف موضوعات کو لے کر تیاری کر کے
کتاب و سنت کی باتوں کو جوڑ کر سمیٹ کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے ہدف، یہ ہے ٹارگٹ اور یہ ہے مقصد۔ لہٰذا اس مقصد کو نہ بھولیں ہم کہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے اور ہر کوئی مختلف موضوع پر گفتگو کرتا ہے، لیکن سب کا الحمدللہ سب کا ہدف یہی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور دین کو صحیح سمجھ کر اس پر حتی الامکان مرتے دم تک عمل کرتے رہیں۔ اللہ سے یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم پھیلانے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، میرا موضوع ہے آج کا عقل اسلام کے ترازو میں۔ سب سے پہلی بات، عقل کے بارے میں کیوں گفتگو کی جائے، جبکہ عاقل بھائی پروگرام چلا رہے ہیں اور ایک عاقل کافی ہے؟ نہیں، عقل مند کو کہتے ہیں، عقل والے کو عاقل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دیا۔ عقل پر گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ عقل ایک نعمت ہے اور نعمت کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ ضحیٰ کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت انسان پر ہے عقل، جس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے یا جس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ موضوع میں نے چنا اور ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ اس نعمت کو ہم پہچانیں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُمْ، سورہ نحل کی آیت وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو نعمتیں ہم کو ملی ہیں یہ ہمارے اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یا ہماری اپنی کوششوں یا باپ دادا نے ہم کو یہ نعمتیں عطا نہیں کی ہیں، بلکہ اس بات پر ایمان ہمارا ہو، یہ یقین ہو اور اس کو ہم تسلیم کریں کہ ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ من اللہ ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی ہے جو نعمتیں تم کو عطا کرتا ہے۔ آپ اور ہم اور دنیا کے بہت سارے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں راستے میں، میقات سے لے کر مکہ تک، میقات سے لے کر مکہ تک۔ اہل جدہ جو میقات کے اندر ہیں، اپنے مقام سے لے کر جہاں سے انہوں نے احرام باندھا مکہ پہنچنے تک لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک والنعمت لک۔ اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور نعمتیں تیری طرف سے ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لہٰذا اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظیم نعمت جس پر زندگی کی بقا ہے اور جس نعمت پر دین کی بقا ہے، اگر وہ نعمت نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے، اور نہ ہی انسان رب کو پہچان سکتا ہے، دین کو جان سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتا ہے، اور وہ ہے نعمت عقل۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجنون سے، پاگل سے، دیوانے سے، جس کے پاس عقل ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی چیز فرض نہیں کی ہے۔ وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ، وہ مسکین عقل سے محروم ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جانتے ہیں، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو ختم اٹھا دیا گیا ہے، مطلب 3 ایسے انسان ہیں جن پر کوئی چیز اللہ نے فرض نہیں کی ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ مجنون، پاگل، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ عطا کرتا ہے۔ اور غور کریں، یہ عقل پیدائشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسا کہ بعض اہل علم نے بیان فرمایا، عقل 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ تھوڑی سی چھوٹی سی عقل جس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو پیدائشی طور پر، فطری طور پر اللہ تعالیٰ بچے میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد اصل وہ عقل جس کو ہم عقل کہتے ہیں، سمجھ، عقل جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا ہے۔ ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو مکمل عقل کیوں نہیں دی؟ اس میں کوئی حکمت ہے؟ جی ہاں، پیدائشی انسان عقل مند نہیں ہوتا ہے، معلوم ہے نا یہ بات؟ اصل جو عقل ہے پیدائشی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور پریشان نہ ہو، مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، کیسے؟ تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کیا صحیح کیا غلط، عقل نہیں ہے نا۔ عقل سے انسان حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے، پانی اور آگ کو پہچانتا ہے۔ عقل نہ ہو تو کہیں بھی ہاتھ ڈال دے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، عقل ہی نہیں تھی۔ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ نے تم کو جیسے بے عقل پیدا کیا، حکمت اس آیت کے آخر میں بتائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے پھر انسان کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے نگاہیں دیں اور دل دیا۔ اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں سے عقل حاصل کرتا ہے، اس کی عقل مکمل ہوتی ہے جب وہ سننے لگتا ہے، جب وہ دیکھنے لگتا ہے، جب وہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے کان، نگاہیں اور دل دیں تاکہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، لعلکم تشکرون۔ حکمت کیا ہے کہ بندہ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور شکر یہ مت سمجھنا کہ صرف زبان سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر بھائی سمجھتے ہیں شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولیے الحمدللہ، کیا بولیے؟ الحمدللہ، بس ہو گیا شکر۔ نہیں، شکر لسانی اور عملی ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب اللہ کی اطاعت کرنا، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا شکر ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہاتھ پیر سے آنکھوں سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ کیا ہے یہ؟ شکر ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی عقل نہیں دی، عقل مند نہیں بنایا۔ کیوں؟ تاکہ وہ حیران اور پریشان نہ ہو جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کو پیدائشی طور پر عقل سوجھ بوجھ دی جاتی تو وہ دیکھتا کہ وہ اٹھایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، ننگا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی صفائی کر رہی ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی پاگل ہے، بہن مر چکی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ تو وہ پریشان ہو جاتا، پیدائش سے، بچپن ہی سے پریشان ہو جاتا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اگر اس کو عقل ہوتی، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بتایا، حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو کچھ بھی پتا نہیں، آپ کہیں بھی رکھ دیجئے اس کو کچھ بھی کھلا دیجئے، اس کے پیٹ میں کچھ بھی ڈال دیجئے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی دے دیجئے، اس کے ہاتھ کو کہیں بھی لگا دیجئے، اس کو اٹھا کر کہیں بھی ڈال دیجئے، کچھ بھی نہیں پتا ہے بیچارے، ہے نا یہ بات؟ اس کو پتا نہیں کہ وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بچپن میں اس کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر پتا ہو
تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں تم کو پیدا کیا تو پریشان نہیں کیا اور نہ مصیبتیں تمہاری زندگی میں رکھی، بلکہ آہستہ آہستہ عقل دیتا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ برادران اسلام، عقل 5 ضروریات میں سے ایک ہے جس کے بغیر انسان کی بقا نہیں ہو سکتی ہے۔ کائنات کی بقا ممکن نہیں ہے جب تک کہ 5 چیزیں زندگی میں انسان کی نہ ہوں، جس کو علماء اکرام نے، اہل علم نے فرمایا ضرورات الخمسہ، 5 ضروری چیزیں بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے 5 ضروری چیزیں ہیں ہر انسان کے لیے۔ اس میں سے ایک ہے عقل، اور دوسری ہے دین، تیسری ہے عزت، چوتھا ہے جان، نفس اس کا، 5واں ہے مال۔ اس کو ضرورات خمسہ کہتے ہیں، جو انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے پاس عقل ہو، اس کے پاس کوئی دین ہو، اور عزت ہو اس کی، اور جان ہو، نفس اس کا، اور مال۔ اس کو ضرورات خمسہ علماء نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک بڑی اہم ضرورت انسان کی ہے عقل۔